اسلام کے سلسلے میں اس سال کی چھٹی اور مجموعی طور پر 32ویں تقریر ہے آج، اور غالباً ایک طویل عرصے کے بعد 3.5 منٹ کی تاخیر ہو گئی۔ یہ اعلان پہلے کیا جا چکا ہے کہ تقریر 9:05 پہ شروع ہوا کرے گی۔ اس اعتبار سے تھوڑی سی زحمت آپ کو برداشت کرنا پڑی۔ ہماری گفتگو اعلان نبوت کے تیسرے سال سے 5ویں سال تک کے حالات پر ہو رہی تھی۔ یہ بیان کیا جا چکا تھا کہ جیسے ہی مکے کے کافروں کو دعوت ذی العشیرہ اور اس کے بعد کوہ صفا پہ پیغمبر اسلام کا عام خطبہ، ان سے یہ پتہ چلا ایک نیا دین مکے میں ظاہر ہو چکا ہے، تو اب ان مسلمانوں کی تلاش شروع ہوئی جنہوں نے قریش مکہ کی نگاہ میں یہ ایک جرم عظیم کیا تھا کہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو ترک کر کے اپنے خاندان کے رسم و رواج کو ٹھوکر مار کے اس دور کے جھوٹے خداؤں کا انکار کر کے ایک ایسے شخص کی بات پہ یقین کر لیا جو قریش مکہ کے اعتبار سے یتیم بھی تھا، غریب بھی تھا، اور اس قابل نہ تھا کہ اسے اتنا بڑا منصب ملتا۔ یہ بات تو پہلے بیان ہو گئی کہ قریش کو رسالت پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، ذات رسول پر اعتراض تھا کہ لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ اگر یہ قرآن آنا ہی تھا تو کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہ آیا۔ بس اب تلاش شروع ہوئی کہ کون ہے وہ لوگ، اور جو مسلمان ہاتھ لگا اس سے مظالم شروع ہو گئے۔ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ جو قریش کے خیال میں اس تمام فتنے اور فساد کو پیدا کرنے والا ہے، اس پہ کوئی حملہ نہیں ہو رہا ہے، ان مسلمانوں پہ حملہ ہو رہا ہے جو بیچارے نہ تو کھل کے نماز پڑھتے ہیں، نہ لوگوں کے سامنے تلاوت قرآن کرتے ہیں، نہ ہی مجمع عام میں جھوٹے خداؤں کو برا کہتے ہیں، جو ظاہری اعتبار سے کوئی غلطی نہیں کرتے، سارے حملے اور مظالم ان پہ ہو رہے ہیں۔ اور ان مظالم کے نتیجے میں پھر وہ وقت آیا کہ ان غلاموں نے علل اعلان اپنا عقیدہ ظاہر کرنا شروع کیا۔ بلال جب تک مظالم نہیں ہوئے مسلمان تھے، مگر اسلام ان کا پوشیدہ تھا، زیادہ سے زیادہ اپنے کمرے میں اپنی کوٹری میں اسلام کا اقرار کرتے تھے، لیکن جب مجمع عام میں بلال پہ ظلم ہوئے تو بلال کی زبان سے احد احد نکلا کہ ایک ہے خدا، ایک ہے خدا۔ ان پر تو اتنے مظالم کہ جو ظاہری اعتبار سے کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن خود پیغمبر اسلام جو کھلا تبلیغ کر رہے ہیں قرآن کی اور اسلام کی، حرم میں بیٹھ کے تبلیغ کرتے ہیں، وہ پہلے 3 سال پوشیدہ طور پہ تبلیغ ہوئی، لیکن جب سے قریش کے مظالم شروع ہوئے اس کے بعد سے تو پیغمبر اسلام کھلا تبلیغ کر رہے ہیں۔ خانہ خدا میں بھی پیغمبر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مکے کی گلیوں اور بازاروں میں بھی پیغمبر تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ مال حاضر نبی جو خود قریش کا اعتراض قرآن نے نقل کیا، یہ کیسا رسول ہے کہ یاکلو ہماری طرح کھاتا پیتا، ویمشی فی الاسواق ہماری طرح بازاروں میں گھومتا اور قرآن سنا رہا۔ اعتراض ہو رہا کہ اگر رسول ہے تو اسے بازاروں میں نہیں گھومنا چاہیے، ہماری طرح کھانا پینا نہیں چاہیے۔ تو رسالت ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن یہ پتہ چل گیا کہ رسول بازاروں میں بھی تلاوت قرآن کر رہے، حج کے موقع پر بھی رسول جاتے ہیں اور تلاوت قرآن کرتے ہیں، جو 3 بڑے میلے شوال و ذوالقعدہ اور ذوالحجہ میں لگتے ہیں اس میں بھی رسول تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہو رہا، مخالفت ہو رہی، لیکن جس انداز کی مخالفت بلال کی ہے، خباب کی ہے، عمار کی ہے، گرفتار کیا گیا، قیدی بنایا گیا، کوڑے مارے گئے،
پیغمبر اسلام کے سامنے قریش علل اعلان نہیں آ رہے ہیں، سوائے چند چھوٹے چھوٹے واقعات کے۔ بچوں کو لگا دیا، بچوں نے پتھر مارے، تو قریش پیغمبر کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے، جبکہ ظاہری اعتبار سے سب سے پہلے ان کو پیغمبر کا خاتمہ کرنا چاہیے کہ اگر پیغمبر ختم ہو گئے تو پھر یہ ماننے والے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اس کی وجوہات بیان کی جا رہی تھی، کیونکہ یہ بہت اہم اور دلچسپ واقعہ ہے تاریخ اسلام کا، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حق کی تبلیغ کرنے میں آدمی کو کن طاقتوں کا سہارا لینا چاہیے اور حق کو روکنے والے کس طریقے سے پیغام حق کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ عام مسلمانوں کو کس طرح روکا گیا وہ تو آپ سن چکے ہیں 3 مسلسل تقریروں میں۔ اب پیغمبر اسلام کے سلسلے میں 2 بڑی رکاوٹیں تھیں قریش کی نگاہ میں، 2 بڑے سہارے تھے پیغمبر کے پاس۔ قریش کی نگاہ میں 2 رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے قریش پیغمبر پہ حملہ نہیں کر رہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ خود پیغمبر اسلام کا ایک روح، پیغمبر اسلام کا ایک دبدبہ، پیغمبر اسلام کا ایک اثر تمام کافروں کے دلوں میں بھی ہے، مسلمانوں کو تو چھوڑیں، کافروں کے دلوں میں بھی پیغمبر اسلام کا ایک اثر تو ہے، ایک دبدبہ تو ہے، ایک روب تو ہے، ایک خوف تو ہے۔ اور اس کی وجہ میں نے پچھلی دفعہ بتائی تھی کہ یہ جو پیغمبر اسلام کا روب و دبدبہ ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پیغمبر کا پورا بچپنا اور جوانی ان کے سامنے ہے، دیکھ رہے ہیں کہ شروع ہی سے یہ رسول صاحب معجزات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر کا پورا کردار ان کے سامنے ہے، تجارت میں بھی کبھی بددیانتی نہیں کی، قریش کے جو عام مشغلے ہیں کبھی ان میں حصہ نہیں لیا، جس چیز سے آج روک رہے ہیں خود ساری زندگی اس چیز کو انجام نہیں دیا، کردار کا بہرحال ایک اثر ہوتا۔ پھر تیسری بات یہ کہ پیغمبر اسلام کی دعا اور بد دعا، ان دونوں چیزوں سے گھبراتے ہیں، کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ رسول اگر دعا کریں تو کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے، بد دعا کریں تو کس انداز سے وہ بد دعا پوری ہو جاتی ہے۔ تو وہ ڈرتے بھی ہیں، گھبراتے بھی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کی زبان سے ہمارے خلاف کچھ نکل آئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وہ موقع جہاں یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ رسول ہمارے خلاف کچھ کہہ دیں، وہاں ابو جہل جیسے سخت ترین دشمن کو بھی خاموش ہونا پڑا، کان دبا کے چپکا ہو گیا۔ وہ 3 واقعات آپ یاد کیجئے۔ ایک وہ واقعہ کہ اس زمانے کا ایک یتیم بچہ، یتیموں کے لیے قانون یہ تھا کہ یتیم کا باپ اگر کچھ مال و دولت چھوڑ کے چلا جائے تو جو اس کا ساتھی ہوتا تھا وہ اس مال و دولت پہ قبضہ کر لیتا تھا، یتیم کے بالغ ہونے کے بعد یہ اس کو واپس کیا جاتا تھا۔ اس دوران یتیم کی ساری ضروریات یہ آدمی پورا کرتا تھا۔ تو یتیم بچہ ہے جس کا باپ بڑی دولت چھوڑ کے مرا ہے، ابو جہل کا حلیف تھا، ابو جہل کے ہاتھ میں دولت آ گئی، مگر وہ اسی یتیم کی دولت میں سے اس کو ایک کپڑا تک دینے کو تیار نہیں تھا۔ ایک دن روتا ہوا حرم میں آ گیا اور رونے لگا کہ کوئی ہے کہ جو مجھے میری دولت دلوا دے، دولت نہیں مگر زندگی گزارنے کی جو ضروریات ہیں۔ لوگوں کو دل لگی سوجی، کسی نے اشارہ کر دیا کہ جاؤ وہ ابو جہل کے دوست بیٹھے ہیں، یہ کہیں گے تو ابو جہل ان کی بات مان لے گا۔ اشارہ کیا پیغمبر کی جانب کہ آج کل جو مخالفت کا ماحول ہے اس میں بڑا مزہ آئے گا، کہ واقعہ پچھلے سال میں بیان کر چکا ہوں، فقط اشارہ کر رہا ہوں۔ چنانچہ پیغمبر کے پاس یتیم بچہ پہنچا، پیغمبر کسی بھی مظلوم کو دیکھیں خاموش رہتے ہی نہیں ہیں کہ جائے کہ مظلوم بھی یتیم ہو، فوراً کھڑے ہو گئے، چلے ابو جہل کے مکان کے سامنے، دستک بھی ابو جہل نکل کے آیا، پہلے تو آنکھوں پہ یقین نہیں آیا، آج یہ کون سا دن کہ جو جس کو میں اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہوں وہ میرے دروازے پہ کھڑا۔ مگر پھر پوچھا کیا بات ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ مال اس بچے کا ہے، یہ کون سی شرافت ہے کہ تم عیش و آرام کر رہے اور یہ پھٹے پرانے کپڑے پہن یہ واقعہ کرتے ہوئے زندگی گزار رہا، لا اور اس کا حق دے دے۔ ابو جہل ایک مرتبہ گھبرا گئے، چپکے سے گھر میں گیا، سارا حق لا کے دے دیا۔ وہ لوگ کہ دل لگی کی خاطر ساتھ ساتھ چلے آ رہے تھے، رسول کے جانے کے بعد حیران ہوئے کہ اے ابو جہل یہ کیا ہوا، یوں تو اتنی مخالفت کرتے تھے اور اس وقت خاموش ہو گئے۔ اب اس کو اپنی شرمندگی تو مٹانا تھا، کہا کہ بس جس وقت میں نے حملہ کرنا چاہا ایسا لگا کہ عبداللہ کے یتیم کے دائیں بائیں 2 فرشتے اپنے ہاتھ میں کوئی تیر لے کے کھڑے کہ ادھر میں کچھ اس کی شان میں گستاخی کروں اور وہ مجھے ہلاک کر دے۔ اچھا تاریخ بتاتی اسی طرح کے اور واقعات پیش آئے، وہ بنو زبید کا تاجر آیا، ابو جہل نے اس کے مال کو لوٹ لیا، وہ بھی شکایت کرتا ہوا حرم میں آیا، لوگوں نے رسول کے پاس پہنچا دیا، پیغمبر نے جا کے اس کا مال بھی دلوایا،
وہاں بھی ابو جہل نے کہا بس مجھے ایسا لگا جیسے ایک خونخوار اونٹ مجھ پہ حملہ کرنے والا، میں نے گھبرا کے دے دی. اسی طریقے سے قبیلہ عراج کا تاجر آیا، اس کے مال پہ بھی قبضہ ہو گیا اور پیغمبر نے قبضہ چھڑوا کے اس کا مال اس کو واپس کیا. تو ابو جہل وغیرہ. تیسری بات یہ تھی کہ پیغمبر اسلام کی دعا اور بددعا سے ڈر رہے. چوتھا سبب یہ تھا کہ دل میں تو سب جانتے تھے کہ یہ سچا، اسی لیے مخالفت کرتے تھے، مگر اس طرح کی مخالفت نہیں کہ گرفتار کیا اور کوڑے مارے. معلوم تھا کہ ہم جھوٹے. اور پانچویں وجہ یہ تھی کہ کچھ چھوٹے چھوٹے معجزات بھی ایسے پیش آ گئے، ایسے معجزات کہ جس سے ابو جہل وغیرہ کو یہ پتا چلا کہ اس پہ حملہ کرنا بیکار ہے، اب منہ کی کھائیں گے. کہ مثلا ایک وہ واقعہ کہ جب پیغمبر نے پہلی مرتبہ حرم میں نماز پڑھی، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، قرآن کریم سورہ اقرا میں 7ویں 8ویں آیت. اے میرے حبیب دیکھو اس آدمی کو کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو وہاں کے تمہیں نماز سے روکنا چاہتا ہے. تاریخ میں اس کے بارے میں یہی لکھا کہ جب پیغمبر نے پہلی نماز پڑھی حرم، ایک ہنگامہ بپا ہو گیا حرم میں کہ یہ کیا غضب ہو گیا. ہماری آنکھوں کے سامنے یہ آدمی اللہ اکبر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کے گیا، یعنی تمام جھوٹے خداؤں کا انکار ہو گیا. پہلی نماز ابو جہل نے اعلان کیا حرم میں کھڑے ہو کے کہ آئندہ اگر اس نے کوئی نماز پڑھی تو یہ حالت سجدہ میں ہوگا اور میں اس کا سر کچل دوں گا. یہ ابو جہل کی گستاخی تھی. مگر اگلے دن پھر پیغمبر آئے. اس زمانے میں 2 نمازیں تو ہوتی تھی، صبح کی اور مغرب کی. اگلے دن پیغمبر پھر آئے اور لوگوں کو انتظار ہے کہ ابو جہل بھی آئے گا اور اپنے وعدے کو، اپنے اعلان کو پورا کرے گا. مگر ابو جہل آ تو گیا، پیغمبر نماز پڑھ کے چلے گئے، وہ خالی کھڑا رہا. جب کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم نے تو کل اتنے زور و شور سے اعلان کیا تھا، تو یہی تو اس کا جواب تھا کہ میں نے ارادہ کیا آگے بڑھ کے حملہ کرنے کا، لیکن دیکھا کہ آگ کی ایک خندق میرے اور اس کے درمیان پیدا ہو گئی اور وہ خندق تیزی سے میری طرف بڑھتی چلی آ رہی کہ اگر میں پیچھے نہ ہٹتا تو اس میں غرق ہو جاتا، اس میں ڈوب جاتا اور مکمل طور پہ جل جاتا. ابو جہل اپنی آنکھوں دیکھی بات بتا رہا. اسی طرح یاد کیجیے گزشتہ منگل کی تقریر کا آخری واقعہ کہ جب پیغمبر اسلام پہ اتنے پتھر مارے گئے کہ پیغمبر ان پتھروں کے اندر ایک طرح سے دب گئے، پوشیدہ ہو گئے، ایک پہاڑ بچ گیا. مگر انہی کافروں نے دیکھا کہ بڑے آرام سے باہر نکلا. اور جب ابو جہل کے گھر سے پیغمبر کے صحن پہ پتھراؤ کیا گیا، پچھلی دفعہ کا واقعہ، پچھلے منگل کا، تب بھی یہ دیکھا کہ پتھراؤ ہو رہا ہے مگر پتھر وہاں تک پہنچتے ہی نہیں. یہاں سے تو سیدھے نکلتے ہیں، وہاں جا کے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. اب ایک اثر پیدا ہوا ان کے دلوں میں، ایسا لگ رہا اسی وجہ سے جادو کا نعرہ لگانا پڑا. ایسا لگ رہا کہ کوئی غیبی طاقت یا ان کے الفاظ میں اس کا جادو اس کی حفاظت کر رہا، چنانچہ براہ راست اس سے حملہ نہ کرنا. تو پہلا سبب تو یہ ہوا کہ ان کے دلوں میں پیغمبر کا ایک روب پیدا ہو گیا، پیغمبر کے بچپنے کی وجہ سے، پیغمبر کے کردار کی وجہ سے، پیغمبر کی دعاؤں کے اثر کی وجہ سے اور کچھ چھوٹے چھوٹے معجزات کی وجہ سے جو انہوں نے وہاں پہ دیکھے. ایک تو یہ سبب تھا کہ قریش پیغمبر کو نماز اور قرآن میں مصروف دیکھ رہے ہیں علل اعلان، سب کے سامنے اور خاموش ہیں، باقی کسی کی ہمت نہیں. میں نے واقعات پچھلے منگل کو بیان کی کہ عبداللہ ابن مسعود نے تلاوت کی تو کس طرح سے ان کو زخمی کیا گیا، سعد ابن ابی وقاص نے نماز پڑھی تو کس طرح ان پہ حملہ کیا گیا. پیغمبر کے بارے میں خاموش ہے. اور دوسری چیز، یہ 2 چیزیں میں اتنی تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کی تقریر انہی 2 واقعات کے نتائج پر مشتمل ہوگی. کہ پہلا تو یہ کہ یہ پیغمبر ان کی مدد ہو رہی ہے، ڈر پیدا ہو گیا قریش کے دل میں. اور دوسرا یہ کہ پیغمبر اسلام کی حمایت کرنے کو ان کا پورا خاندان حاضر ہے سوائے ابو لہب کے. پورا خاندان پیغمبر کے ساتھ ہے. اچھا، صرف خاندان ہی نہیں بلکہ خاندان بھی اور سسرال بھی. اور یہ دونوں خاندان، پیغمبر اسلام کا اپنا خاندان، پیغمبر کی سسرال، عرب کے انتہائی قابل احترام خاندانوں میں ہے. خود خاندان بنی ہاشم نے مکے کو آباد کیا. اگر یہ زمزم کا کنواں حضرت عبد المطلب نہ کھودتے تو مکہ پورا تباہ ہو کے رہ جاتا. اگر پیغمبر کے پردادا جناب قصی مکے پہ قبضہ نہ کرتے تو مکے والے ہمیشہ غلام بنے رہتے ان قوموں کے یمن سے جو آ گئی تھی جنہوں نے مکے پہ قبضہ کیا تھا. یہ بہت پرانی تاریخ ہے. تو پیغمبر اسلام کے خاندان کا احسان بھی سب پر اور جناب خدیجہ کے خاندان کا احسان بھی سب پر ہے. اور یہ دونوں خاندان مکمل طور پہ پیغمبر کے ساتھ ہیں. جس کا نقصان کیا ہوتا ہے، یعنی قریش کی نگاہ میں نقصان، کہ
کہ جب کبھی وہ لوگوں کو جمع کر کے لاتے ہیں. اب دیکھیں 4 یا 5 آدمی تو مقابلہ نہیں کر سکتے اتنے بڑے خاندان کا. ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، ان کو تو لوگوں کو جمع کرنا پڑتا. جب کبھی یہ لوگوں کو جمع کر کے لاتے، لے کے آئے لوگوں کو، لیکن جناب خدیجہ نے اگر ایک جملہ کہہ دیا کہ آئے مکے والوں تمہاری غیرت کو کیا ہوا کہ میرے گھر پہ حملہ کر رہے ہو. اب ابو جہل کے دل پہ اثر نہ ہو، مگر جو عام لوگ احسان مند ہے خدیجہ وہ تو شرمندہ ہو کے بھاگ پڑے ہوتے ہیں. جیسے پچھلے ہی منگل کا واقعہ کہ پتھراؤ کے باوجود لوگ جمے ہوئے تھے، جناب خدیجہ نے باہر نکل کے اپنا تعارف کرایا اور غیرت دلائی. اب سب ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے. تو ایک تو یہ سبب ہے کہ پیغمبر کی اپنی ذات کا ایک روپ دلوں میں ہے، دوسرا پیغمبر کا پورا خاندان پیغمبر کے ساتھ ہے، اور اس حد تک پیغمبر کے ساتھ ہے کہ وہ مشہور واقعہ جو آپ ہر سال حضرت ابو طالب کی وفات کی مجلس میں سنتے ہوں گے کہ ایک دن پیغمبر اسلام صاف سفید اور شفاف کپڑے پہن کر نماز پڑھنے کے لیے حرم میں گئے. یہ بالکل ابتدا کا واقعہ ہے جب تبلیغ رسالت کو چند ہی مہینے ہوئے تھے. پیغمبر اسلام نماز حالت سجدے میں تھے کہ ایک مرتبہ ولید نے، جس کے یہاں اس وقت اونٹ کو نہر کیا گیا تھا، اپنے اونٹ کی ہاتھوں کو اور کثافتوں کو لا کر پیغمبر کی پشت مبارک سے رکھ دیا. اچھا یہ واقعہ بعد میں بھی ایک دفعہ پیش آیا جب شہزادی کو آنا پڑا تھا، مگر یہ جو واقعہ ابھی میں پڑھ رہا ہوں یہ شہزادی کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے. پیغمبر اسلام سجدے سے سر اٹھایا اور وہ جتنی بھی نجاستیں اور کثافتیں اور ہاتھیں، 2 روایتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہیں گر گئے، ایک ہے کہ پیغمبر اس کی حالت میں اپنے گھر پہنچے. حضرت ابو طالب نے اپنے یتیم بھتیجے کی یہ حالت دیکھی، بیٹوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بے اختیار تڑپ اٹھے، گھبرا گئے. سوال کیا کہ اے میرے بھتیجے یہ تم پہ کیا ہوا، کس نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا؟ تو پورا واقعہ بتایا کہ میں سجدہ کر رہا تھا اور ولید اس انداز سے یہ غلاظتیں اور کثافتیں لا کے میری کمر پہ رکھ گیا. بس جناب ابو طالب ایک مرتبہ جلال کے عالم میں کھڑے ہو گئے. یہ وہ ابو طالب ہے جو قریش میں سب سے ٹھنڈے مزاج کے انسان ہیں. ابھی آپ سنیں گے بھی آج کی تقریر میں ان کے حالات، سب سے زیادہ ٹھنڈے مزاج کے انسان ہیں. مگر جب یہ منظر دیکھا تو جلال کے عالم میں کھڑے ہو گئے. خصوصیت کے ساتھ جعفر طیار اور جناب حمزہ کو بلایا. جناب حمزہ کی عمر پیغمبر اسلام کی عمر کے برابر ہے تقریباً، بلکہ دونوں دودھ شریک بھائی بھی ہیں. اور جناب جعفر طیار پیغمبر سے چھوٹے، ان کی تو عین جوانی ہے، عالم شباب ہے. دونوں کو پیغمبر کے ساتھ دونوں کو لے کے چلے. حرم میں جب پہنچے تو وہاں قہقہے لگائے جا رہے تھے کہ تھوڑی دیر پہلے جو ایکٹیویٹی جو شرارت کی تھی ولید نے، مزے لے لے کے اس کا تذکرہ ہو رہا تھا. ایک مرتبہ دیکھا کہ ابو طالب جیسا بزرگ، اس وقت حضرت ابو طالب کی عمر تقریباً 80 سال تھی، انتہائی جلال کے عالم حمزہ اور جعفر طیار کی ننگی تلواروں کے ساتھ حرم میں داخل ہو رہے ہیں. حرم کا یہ احترام کہ اس میں ہتھیار نہ آئے، یہ قریش چیز کا خیال رکھتے تھے. لیکن ابو طالب جیسے شخص کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ آج کوئی خاص بات ہو گئی کہ ابو طالب جو خود اس خانہ کعبہ کے ٹرسٹی اور متولی، وہ ننگی تلواروں کو لے کے آ رہے ہیں. چنانچہ سب ایک مرتبہ گھبرا گئے اور حضرت ابو طالب بڑے اطمینان اور آرام کے ساتھ آگے بڑھ کر ولید کے قریب پہنچے اور جناب حمزہ کو حکم دیا کہ یہی ساری غلاظتیں اور کثافتیں اٹھاؤ. اس روایت کے مطابق جس میں تھا کہ یہ حرم میں پڑی ہے وہیں سے، اور وہ روایت کے جس میں ہے کہ رسول خدا اسی حالت میں گھر گئے تھے، تو اس وقت جناب حمزہ نے پیغمبر کے جسم سے ان چیزوں کو اتارا. اور اس کے بعد ولید نے تو خالی یہ آنتیں رکھ دی تھی پیغمبر کے جسم پر، جناب حمزہ نے تلوار کی مدد سے ان کو کاٹا اور جتنا بھی خون اور کثافت اور غلاظت نکلی وہ آہستہ آہستہ پورے اطمینان کے ساتھ ولید کے پورے جسم کے اوپر اس کو ملا. اور حضرت ابو طالب اس انداز سے کھڑے کہ ہر آدمی کانپ رہا ہے اور گھبرا رہا، کسی کو ہمت نہیں ہوتی کہ جملہ اس کی زبان سے نکلے. یہاں تک کہ جو ابو طالب کے دوست بھی ہیں آج ایک نئے ابو طالب کو دیکھ رہے ہیں، سب اسی حالت میں ساکت و صامت کھڑے رہے. حضرت ابو طالب نے جب یہ دیکھا کہ جناب حمزہ مکمل طور پہ فارغ ہو گئے اور میرے بھتیجے کی توہین کا بدلہ مکمل طریقے سے لے لیا گیا، تو پھر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ تم لوگ یہ نہ سمجھنا کہ میرا بھتیجا بے سہارا جب تک کہ ابو طالب زندہ، خبردار اگر کسی نے میرے بھتیجے پہ ہاتھ اٹھایا یا ذرا سا بھی نقصان پہنچایا. اور انتہائی جلال کے ساتھ حضرت ابو طالب واپس گئے. سارا مجمع سناٹے میں ہے، کسی کی سانس تک نہیں نکل رہی ہے بآواز بلند. ابو طالب کے باہر جاتے ہی
قریش اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ ہم کچھ بھی کریں، ابو طالب جب تک کہ رسول کی سپورٹ میں ہیں، ان کی حمایت میں ہیں، اس وقت تک ہم پیغمبر پر براہ راست حملہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ دو نتیجے ان کے سامنے آ گئے۔ پہلا یہ کہ ذات رسالت کا اثر ذہنوں میں اتنا، اگرچہ پیغمبر کی دشمنی کر رہے مگر پیغمبر کا روب اتنا ہے دلوں پہ کہ ہم براہ راست پیغمبر کی مخالفت نہیں کر پائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ جیسی شخصیت، قریش نے میٹنگ، وہ 14 آدمی جو سب سے بڑے دشمن تھے پیغمبر کے، 13 یا 14، وہ ایک جگہ جمع ہوئے اور یہ طے پایا کہ ان دونوں سہاروں کو ختم کیا جائے۔ پہلی کوشش تو یہ کی جائے کہ پیغمبر اسلام ہی ہمارے ساتھ مل جائے، پیغمبر ہی ہمارے ساتھ آ جائے تو معاملہ ختم، اور اگر پیغمبر تیار نہ ہو تو ان کے خاندان کو توڑ کے اپنے ساتھ ملا لو۔ ان دو میں سے کوئی ایک چیز بھی ختم ہو جائے تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ اب یہ دیکھا گیا کہ کون ہے جو پیغمبر اسلام کو اپنے ساتھ ملا سکتا، یہاں تک کہ عتبہ کھڑا ہو گیا، عتبہ ابن ربیعہ، یہ اسی زمانے میں خاصا ضعیف ہو چکا، بوڑھا نہیں تھا تو اس وقت تک طاقتور، لیکن 40-45 سال کی عمر تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ تھی۔ اور میں نے بتایا کہ یہ کون ہے، ہندا کا باپ، حاکم شام کا نانا۔ عتبہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں جا کے سمجھاتا ہوں، عبداللہ سے میرے پرانے تعلقات تھے، اس کے باپ کو میں جانتا ہوں، شاید اپنے باپ کی وجہ سے میری بات کو تسلیم کر لے، مجھے بھیجو، میں اس کو مطمئن کر کے آتا ہوں۔ لوگوں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہوا کہ آپ جیسا بردبار اور تمام سرداران مکہ کا سردار، اس لیے کہ عتبہ جو ہے جتنے بھی قبیلے تھے مکے، ان سب میں سوائے خاندان بنی ہاشم کے جن کی قیادت جناب ابو طالب کے ہاتھ میں تھی، باقی جتنے بھی سردار تھے ان میں سب سے زیادہ عمر والا تھا۔ تائی تو بہت اچھا ہوا کہ آپ تیار ہو گئے، بسم اللہ آپ جائیے اور جا کر دیکھیے کہ کیا نکلتا ہے نتیجہ۔ عتبہ پیغمبر اسلام کے پاس آیا اس وقت جبکہ پیغمبر اسلام حرم میں مصروف عبادت سے۔ اچھا، اب پورا کا پورا مکے کا جو ماحول، جتنے بھی بڑے بڑے سردار وہ سب دوسرے کونے میں بیٹھے اور دور سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا واقعات پیش آ رہے ہیں، کیا واقعات پیش آ رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام خاندان بنی ہاشم کے علاقے میں تنہا اور مصروف عبادت میں عتبہ گیا۔ جانے کے بعد پیغمبر کے سامنے بیٹھا اور کہا کہ اے نوجوان، تم میرے دوست کے بیٹے ہو، یہ تمہیں ایک دم بیٹھے بیٹھے کیا ہوا؟ تم نے مکے میں ایک عجیب ہنگامہ برپا کر دیا، خاندان ٹوٹنے لگے، گھروں میں تفرقہ پڑ گیا، ہمارے معبودوں کو تم نے برا کہنا شروع کر دیا، آخر ہوا کیا ہے؟ تمہیں دولت چاہیے تو بتاؤ کتنا پیسہ چاہیے، ہم وہ پیسہ تم کو مہیا کر کے دے دیں گے، یہ ہمارا وعدہ۔ اگر تمہیں ہماری سرداری چاہیے تو زبان سے کہو، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارا ہر حکم مانیں گے، اور اگر تمہارا یہ ارادہ کہ کسی اچھے خاندان میں شادی کا تو بتاؤ کس لڑکی کو تم نے ذہن میں رکھا، ہم اس کے لیے کوشش کریں گے اور وعدہ ہے کہ تمہاری شادی کرا دیں۔ مقصد کیا؟ اور اگر چوتھی بات، اگر تم پر کوئی جن وغیرہ آ جاتا تو تمہیں اپنے قابو میں کر لیتا اور تم اس کو اپنے سے نہیں بھگا پاتے ہو، کس حالت میں تمہاری زبان سے یہ باتیں نکل آتی، تو ہمیں بتاؤ، ہم اچھے سے اچھے ڈاکٹر یا طبیب سے تمہارا علاج کرائیں گے۔ پیغمبر خاموشی سے ساری گفتگو سنتے رہے۔ جیسے ہی عتبہ کی گفتگو ختم ہوئی، پیغمبر نے کہا میری بات سنو۔ یہ کہہ کہ پیغمبر اسلام نے سورہ حامیم سجدہ، جو قرآن کریم کا 24ویں پارے کا سورہ، جس میں آیت نمبر 37 سجدے والی آیت، پیغمبر نے سورہ کی تلاوت شروع کی۔ اس کا ایک ٹکڑا اس واقعے کا پچھلی دفعہ آ گیا، پیغمبر نے تلاوت شروع کی۔ اچھا، عتبہ بہرحال ہے عرب کا سردار اور انتہائی کھاگ اور پرانا، گڑگے بارہ دیدہ، اتنا اس کو معلوم ہے یہ جو کچھ کلام ہے یہ انسانی کلام نہیں، چنانچہ اس کے بھی چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا، یہاں تک کہ پیغمبر جب اس آیت کی تلاوت کی کہ اگر تم لوگ فَإِنْ عَارَضُوا فَأَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر تم لوگ ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم تمہیں اسی آگ سے ڈراتے ہیں جو آگ اور سمود کو جلا کے راکھ کر چکی۔ بے اختیار، اس کا کنٹرول بھی نہیں رہا، عتبہ کا ہاتھ اٹھتا ہے اور پیغمبر کے لبوں تک پہنچ جاتا، جیسے پیغمبر کو اس آیت کی تلاوت سے روکنا چاہتا، مگر اس وقت تک وہ آیت مکمل ہوگی، اگلی آیت شروع ہو چکی۔ 37 آیتوں کی پیغمبر نے تلاوت کی
اور اس وقت تک یہی 37 آیتیں نازل ہوئی اور پیغمبر آخری آیت کی تلاوت کر کے سجدہ قرآن میں گر گئے. عتبہ نے یہ منظر دیکھا, سمجھ گیا کہ میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوا. وہ 37 آیتوں میں مسلسل کافروں کو ڈرایا گیا, واپس آیا لیکن تھوڑا سا اثر لے کے آیا. قریش کے قریب پہنچا, خاموش ان کے بیچ میں جا کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا, پوچھا کہ کیا بات ہے, میں تمہارا نمائندہ بن کے گیا تھا, تم نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ میں کیا جواب لے کے آیا ہوں. ابو جہل نے کہا پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں, تمہارا چہرہ بتا رہا کہ بجائے ہماری بات سمجھانے کی شاید تم اس کی بات سے اثر لے کے آئے. عتبہ سنتا ہے, شاید کبھی آگے چل کے اثر ہو جاتا, مگر اب یہ جو سنا تو غیرت سے تازیانہ لگا کہ تم نے مجھے اتنا کمزور عقیدے کا سمجھ لیا. ہرگز نہیں, قطعاً نہیں, مگر وہ نوجوان ہماری بات ماننے والا نہیں ہے, اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو اس کی حالت میں چھوڑ دو, دیکھو کہ وہ کیا کرتا. دو ہی نتیجے نکلیں گے. وہ اپنی بات کہتا رہے گا, جس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ سارا عرب اس کے خلاف ہو جائے گا. اچھا, جب عرب اس کے خلاف ہوگا تو یا تو باقی عرب اس کو مار لیں گے, تب بھی ہمارا مقصد گھر بیٹھے حاصل ہو گیا, یا وہ سارے عرب کو اپنے قابو میں کر کے سب کا سردار بن جائے گا, تب بھی ہم اس کے ساتھ مل لیں گے اور عرب کی سرداری ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی. پھر کسی نے پیچھے سے آوازہ کسا کہ ایسا لگتا ہے کہ محمد نے تمہیں بھی کوئی لالچ دے دیا. یہ جو سنا تو غصے کے عالم میں پیچھے پلٹا اور کہا کہ تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا, آج میں یہ عہد کرتا ہوں کہ تم سے زیادہ محمد کی مخالفت کروں گا. تو یہ جھوٹی غیرت, یہ جو جھوٹی عزت, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کا دل چاہتا ہے کہ اب داڑھی رکھیں, مگر اس لیے کہ آج تک تو ہم مخالفت کرتے آئے, آج اگر ہم داڑھی رکھ لیں تو لوگ کہیں گے دیکھا جہنم کے عذاب سے ڈر گئے, پہلے تو بڑے بہادر بنتے تھے. یہ جو خیال آ جاتا کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ خیال عتبہ جیسے دشمن کو ہمارے سامنے لاتا کہ جس کے بعد پھر اس کی بیٹی ہندا اور اس کا نواسا حاکم شام اور اس کا بیٹا یزید, پورا سلسلہ ہمارے سامنے پہنچا. تو یہ پہلی میٹنگ تو ناکام ہو گئی. اب قریش نے دوسری میٹنگ کی آپس میں, کہا کہ یہ تو مسئلہ بڑا عجیب نکلا, ہم نے اتنے بوڑھے آدمی کو بھیجا تھا کہ اس پر کیا اثر ہوگا, مگر محمد نے تو اس کو بھی بہکا دیا. ایسا کرو کہ ہم سب ایک پورا وقت بنا کے چلے 14-15 آدمیوں کا, تاکہ ایک پر اس کا جادو اثر کرے, 2 پہ اس کا جادو اثر کرے. 15 آدمیوں کو کیسے بہکائے گا, اور 15 کے 15 سرداران قبیلہ, اپنے زمانے کے مانے ہوئے پولیٹیشینز اور سیاستدان. یہ تجویز پسند آ گئی کہ ہاں اکیلے آدمی کو اس کے پاس بھیجنا مناسب نہیں, یہ اس سے پہلے کتنے ہی لوگوں کو گمراہ کر چکا ہے معاذ اللہ. پورا ایک وقت بنا. ساری کوشش یہ ہے کہ اگر پیغمبر ہی ہماری بات مان جائیں تو سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا بغیر کافروں کے. اب یہ پورا گروہ ایک ساتھ چلتا, پیغمبر اسلام کے قریب پہنچا. پیغمبر اسلام نے دیکھا, یہ چند دنوں بعد کی بات ہے, مہینوں بعد کی نہیں, چند دنوں کے بعد, 1 ہفتے یا 1.5 ہفتے کے بعد پیغمبر نے دیکھا کہ اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں. پیغمبر نے دعوت دے کے بٹھایا ان کو, سب لوگ بیٹھ گئے اور آخر ان میں سے کسی نے بات شروع کی اور کہا کہ اے ہمارے بھتیجے, تمہیں کیا ہوا, اتنے سالوں سے تم ہمارے ساتھ رہ رہے, مکہ اتنا پرامن شہر, تم نے کیوں یہ خرابی مکے میں پیدا کر دی. پھر وہی عتبہ والی بات ہے کہ کیا چاہیے تمہیں, یہاں تک آخر میں کہا کہ اگر تم کسی جن کے اثر میں آ چکے ہو تو ہمیں بتاؤ, ہم تمہارا علاج کریں گے, بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ ساری باتیں کرنا بالکل بیکار ہے, میں پروردگار عالم کو وہ کلام لے کے آیا ہوں کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بشیر و نذیر بن کے تمہیں خدا کی نعمتوں بشارت بھی دوں اور عذاب سے ڈراؤں. میری بات کو تم مانو بجائے اس کے کہ مجھ سے اپنی بات منوا رہے ہو. اچھا, یہ بات تو بڑی لمبی تھی, میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ لمبی گفتگو یا لمبے خطبے شاید آپ کو ذرا اکتا دیں, تو میں مختصر کرتا ہوں. کافی دیر یہ بات چیت رہی, آخر تھوڑا وہ پیغمبر کی باتوں سے قائل ہونے لگے. کہا کہ اچھا ایک بات بتاؤ, تم سچے رسول ہو یا کوئی جادوگر ہو. پیغمبر نے کہا کہ اس کا فیصلہ تم کرو, میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں. آپس میں ایک مشورہ کیا وہیں بیٹھے. اچھا, یہ سارا واقعہ خانہ کعبہ کے صحن میں پیش آ رہا. ایک اور روایت تھی کہ یہ واقعہ پہاڑی پر پیش آیا ابو قبیس, لیکن خیر زیادہ معتبر روایت یہی کہ یہ جو 14 آدمیوں کا وقت گیا, آپس میں مشورہ کیا کہ آخر اس سے کیا بات مانگیں, کیا مطالبہ کریں جس سے اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے. کسی نے مشورہ کیا کہ دیکھو یہ تو جادوگر ہے, ہمیں بھی اس نے آہستہ بہتا لیا, اس سے آسمان کا کوئی معجزہ مانگو, کیونکہ قریش کا اور مکے والوں کا یہ اعتقاد تھا کہ جادوگر کا جادو زمین پہ چلتا ہے, آسمان پہ نہیں چلتا. اس سے آسمان کا کوئی معجزہ مانگو, اس لیے کہ یہ جادوگر ہے, آسمان پہ کچھ معجزہ دکھا ہی نہیں سکے گا. ابو جہل آگے بڑھا,
اور کہا کہ اے عبداللہ کے بیٹے تم نے بات بہت آسان کر دی، یہ تم نے حق کی بات کہی ہے، ہاں اگر تم سچے رسول ہو تو آسمان کا کوئی معجزہ ہم کو دکھاؤ پھر ہم مان لیں گے۔ دیکھیے مطالبہ خود ابو جہل کی طرف سے ہے اور اکیلے کا نہیں، پورے 15 آدمیوں کے وقت کا مطالبہ۔ پیغمبر نے کہا تم ہی بتاؤ تمہیں آسمان کا کون سا معجزہ چاہیے؟ 14ویں رات تھی، چاند چمک رہا تھا، ابو جہل کہتا کہ یہ چاند ہے اس کو 2 ٹکڑے کر دو تو ہم مان جائیں گے، کیونکہ آسمان کی کسی چیز سے جادو نہیں چلتا۔ پیغمبر اسلام مسکرائے، ایک مرتبہ انگلی سے اشارہ کیا، چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب تاریخ بتا رہی کہ چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا، قریش نے دوسرا مطالبہ کیا کہ نہیں اب اسے جوڑ کے دکھاؤ تو ہم تمہیں مانیں گے۔ پھر پیغمبر نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے الگ ہوئے، الگ ہونے کے بعد آپس میں مل گئے۔ جس وقت یہ معجزہ پیش آیا جس کا قرآن نے بھی تذکرہ کیا، واقتربت الساعہ وانشقت القمر وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، مگر ان لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُونَ أَنَّهُ سَحْرٌ مُسْتَمَرٌ، یہ پھر بھی کہیں گے کہ تم نے تو بہت بڑا جادو دکھا دیا۔ اور ہوا بھی یہی کہ ابو جہل کا مطالبہ ہے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، پیغمبر نے چاند کو 2 ٹکڑے کیے۔ دوسرا مطالبہ ہے کہ نہیں اس کو جوڑ کے دکھاؤ، چاند کو جوڑ بھی دیا گیا۔ اور ابو جہل نے کیا کہا؟ پہلے خود کہہ رہا تھا کہ فیصلہ ہو گیا، اب کیا کہتا ہے کہ عبداللہ کے بیٹے تم نے تو جادو میں اتنا کمال حاصل کر لیا کہ آسمان تک پہ تمہارا جادو پہنچ گیا، اور اس سے تو بات کرنا بیکار۔ یہ کہہ کہ اپنے پورے وقت کو لے کے واپس چلا گیا۔ یعنی وہی پیغمبر اسلام جب ایسا معجزہ دکھاتے کہ جس سے جان خطرے میں پڑ جاتی تو ابو جہل مان لیتا۔ آپ نے اس سے پہلے 3-4 واقعے سنے، مگر جب وہ معجزہ دکھایا جائے کہ جس کا ان کی جان سے کوئی تعلق نہ ہو تو مذاق اڑاتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یا ابو جہل اس وقت بھی مذاق اڑا سکتا تھا جب پیغمبر حالت سجدہ میں تھے اور اسے آگ نظر آ رہی تھی، مگر وہ تو اپنا نقصان تھا اس لیے اس وقت مان گیا۔ یہ اس وقت بھی مذاق اڑا سکتا تھا جب پیغمبر یتیم بچے کو لے کے آ رہے تھے، مگر نہیں، اس وقت تو اپنا نقصان ہو رہا تھا۔ اور اس وقت کیونکہ وہ معجزہ دکھایا پیغمبر نے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، مذاق اڑاتا ہوا گیا کہ عبداللہ کے بیٹے نے تو بڑا کمال حاصل کر لیا۔ اور قرآن نے کہا کہ یہ لوگ جو معجزے کا مطالبہ کرنے کے بعد رسالت کو ماننے کی بات کر رہے ہیں ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، یہی کہیں گے انہ سحر مستمر، یہ تو تم نے بہت بڑا جادو دکھا دیا۔ ابو جہل تو واپس چلا گیا۔ اب میٹنگ ہو رہی ہے کہ کیا کیا جائے، کس طریقے سے پیغمبر کو ملایا جائے۔ قریش اس نتیجے پر تو پہنچ گئے کہ پیغمبر سے بات چیت کر کے ہم پیغمبر کو قائل نہیں کر سکتے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ اچھا پھر ایسا کرو کہ کچھ لو اور دو کی بات ہو جائے، گیو اینڈ ٹیک۔ اب تک تو ہم اسی سے مطالبہ کرتے رہے کہ تم اپنی رسالت کو چھوڑ دو، وہ رسالت کو تو نہیں چھوڑے گا۔ ایسا کرو کہ ایسی مصالحت کی آدھی بات اس کی آدھی بات ہماری چل جائے، شاید وہ اب مان جائے۔ ایک تیسرا وقت بنایا گیا اور یہ پیغمبر کے پاس کیا تھا، تیسرا گروہ پیغمبر کے پاس، تیسرا ڈیلیگیشن پہنچا اور کہا کہ دیکھو اے محمد ایسا کرتے ہیں، تمہاری بات بھی صحیح رہے ہماری بات بھی صحیح رہے، تم ایسا کرو کہ 1 سال ہمارے خداؤں کی عبادت کرو، 1 سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں۔ بعد میں انہوں نے اپنے مطالبے کو اور نرم کیا کہ نہیں اچھا 1 ہفتے تم ہمارے خدا کی عبادت کرو، 1 ہفتے ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے۔ پیغمبر پھر بھی نہیں مانے تو مطالبہ اور نرم کیا، اچھا ایسا کرو کہ 1 مرتبہ صرف 1 مرتبہ تم ہمارے بتوں کو چوم لو اور ان کے آگے سجدہ کر دو، پھر ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ اور پیغمبر نے 3 مرتبہ کہا کہ میں انتظار کرتا ہوں کہ میرا پروردگار کیا فیصلہ کرتا۔ اور عین اسی موقع پر ایک آیت سورہ زمر کی ایک آیت نازل ہوئی، قل اے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو افغیرونی ما تعبدون، کیا تم مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہو کہ میں اپنی حالت کو بدل کر تمہارے معبودوں کے آگے پیشانی جھکاؤں؟ یہ ناممکن ہے۔ اور ایک سورہ کافرون نازل ہوا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے حبیب کہہ دیجیے ان کافروں سے کہ لا اعبد، میں نے عبادت نہیں کی، ما تعبدون جن کی عبادت تم کرتے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں کبھی قیامت تک اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرو گے تو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ ایک صاف فیصلہ کر دیا قرآن نے کہ دین کے مسئلے میں مصالحت نہیں ہوتی، دین کے مسئلے میں کمپرومائز نہیں ہوتا۔
کسی قسم کی مصالحت کی گنجائش باقی نہ رکھی. قریش نے دیکھا کہ ہم تو ناکام ہو گئے. ہم نے پوری کوشش کی, عتبہ کو بھی بھیجا, پورا وفد بھی لے کر گئے, مصالحت کی بات بھی کی. 1 سال کی عبادت کو گھٹا کر 1 ہفتے کی عبادت رسول سے مانگی. 1 ہفتے کی عبادت کو گھٹا کر 1 سجدہ مانگا کہ 1 سجدہ ہمارے خداؤں کے سامنے کر دو, مگر پیغمبر اس میں تیار نہیں ہو رہے. وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کو سمجھانا تو بالکل بیکار ہے, یہ ہماری بات قطعاً نہیں مانے گا. دیکھیے 2 چیزیں تھیں قریش کے سامنے کہ ایک تو اس کا اپنا اثر ہے, ایک اس کا خاندان. تو پہلے اس کو اپنے ساتھ ملا لو, اب ہمارے ساتھ مل جائے تو پھر ہمارا مسئلہ ختم ہوگا. اب دیکھا کہ یہ تو ناممکن ہے, سوچا کہ پھر اس کے خاندان کو توڑنے کی کوشش کرو, پھر اس کے خاندان کے پاس جاؤ. چنانچہ اب کوششیں بدلی. اب جناب ابو طالب کے پاس لوگ جانا شروع کر دیں, کیونکہ اتنا قریش کو معلوم تھا کہ خدیجہ طاہرہ بہرحال حضرت ابو طالب کے تحت ان معنوں میں کہ ابو طالب سردار قریش ہے, سردار خاندان, جناب خدیجہ کے بھی بزرگ ہیں. ابو طالب کو اپنے ساتھ ملا لو. پہلی کوشش تھی کہ رسول کو ملاؤ, ناکام ہو گئے. اب کوشش ہوئی کہ ابو طالب کو ملاؤ, اور ابو طالب نے جس انداز سے پیغمبر کا دفاع کیا وہ ہم کو یہ بتانے کو کافی کہ اسلام ہر جگہ جوش کی بات نہیں کرتا. ہاں ایک وقت آتا ہے کہ جوش سے کام لینا پڑتا, مگر جب تک ہو سکے اس وقت تک ہوش سے کام لو. چنانچہ وقت بنایا, پورا وقت. یہ گیا ابو طالب کے پاس. اے ابو طالب, آپ ہمارے بزرگ بھی ہیں, کچھ لوگ ابو طالب کے ساتھی تھے جیسے عتبہ, تم ہمارے دوست بھی ہو, اتنے سالوں سے ہم مکہ میں رہ رہے ہیں, امن و امان کے ساتھ ہمارا زمانہ گزر رہا تھا, ہمارے خاندان کتنے میل و محبت سے رہ رہے تھے. کہ تمہارے بھتیجے کو کیا ہوا, کیوں اس نے آ کر ہمارے گھروں میں اور خاندانوں میں جھگڑا ڈال دیا. حضرت ابو طالب نے سنا, تاریخ بتاتی, میں بہت مختصر کرتا ہوں, جو باتیں ہیں میں زیادہ ان باتوں کو نقل نہیں کروں گا. حضرت ابو طالب نے سمجھایا, بجھایا, ٹھنڈا کیا. دیکھیے جوش میں نہیں آیا, تلوار نکال کے نہیں کھڑے ہو گئے. ہر چیز کا ایک موقع ہے, ایک محل ہے, ایک مسئلہ ہے. ان کو سمجھا بجھا کر کے ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے اور سمجھائیں گے, اور ابھی آپ اپنے گھر چلے جائیے. تاریخ کہتی ہے پہلی مرتبہ جب یہ لوگ آئے تو ابو طالب نے پیغمبر کو بلایا تک نہیں, سمجھا بجھا کے ان کو ٹھنڈا کر کے روانہ کر دیا. یہ لوگ واپس آ گئے. اس عرصے میں پیغمبر کی تبلیغ اور بڑھتی چلی گئی. کئی دن گزر گئے یا کئی ہفتے گزر گئے, پھر آپس میں ملے. کہا کہ ابو طالب نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کچھ کریں گے, ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا. چلو چل کے پھر ابو طالب کو ان کا وعدہ یاد دلائے. چنانچہ اب یہ سب کے سب مل کے آئے, یہ سب کے سب تیار ہو کر پھر حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے. حضرت ابو طالب کے پاس پہنچتے ہیں تب بھی بہت ڈرتے ہوئے پہنچتے, اکیلا تو کوئی جانے کی ہمت بھی نہیں کرتا, پورا وقت بنا کے لایا جاتا. دوبارہ آئے ابو طالب کے پاس کہ اے ابو طالب کیا ہوا اس معاملے کا. ابو طالب نے پوچھا کیا بات ہے. کہا کہ دیکھو اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ, ہمارے معبودوں کو برا کہہ رہا ہے, ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے, اپنے بزرگوں کے طریقے کا مذاق اڑاتا ہے, اسے منع کرو اور اس سے پوچھو. وہ جو پہلے پیغمبر کو پیشکش تھی اب ابو طالب کو پوچھو کہ بات کیا, پیسہ چاہیے بتا دے, کتنا چاہیے ہم دے دیں گے, سرداری چاہیے ہمارا وعدہ, تم گواہ, ہمارا وعدہ ہم اسے سردار بنائیں گے. کوئی لڑکی چاہیے ہمارا وعدہ کہ جس خاندان کی لڑکی کہے گا ہم تیار ہیں شادی کرانے پر. بتاؤ تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے, مسئلہ ہے, وجہ کیا ہے. حضرت ابو طالب پھر سمجھانا چاہا, مگر اس سے پہلے یہ لوگ واپس جا چکے تھے. کہا کہ نہیں ابو طالب آج تو ہم جواب لے کے جائیں گے کہ تمہارا بھتیجا کیا کہتا. حضرت ابو طالب نے مجبوراً غلام سے کہا کہ جاؤ اور میرے بھتیجے کو بلا کے لاؤ. پیغمبر اسلام کو چچا کا پیغام ملا, کتنے ہی اہم ترین کام میں مشغول, کام کو چھوڑ کے آ گئے, محفل میں داخل ہوئے. اب بڑا عجیب ماحول ہے, پیغمبر اسلام محفل میں داخل ہو رہے ہیں, سلام بھی کرنا ہے مگر کیسے سلام کریں, سارے کافر. چنانچہ ایک مرتبہ قرآن کی اس آیت کی تلاوت جو روایتوں میں ہے کہ جب حضرت سلیمان نبی کا میسنجر یا قاصد بلقیس کے دربار میں پہنچا تھا, اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا. والسلام علی من اتبع الہدی, میرا سلام ہو ان لوگوں پر جو ہدایت کے راستے پہ چل رہے ہیں. خود بخود ابو طالب کو سلام بھی ہو گیا, اور یہ کہ ابو طالب کا نام بھی نہیں آیا کہ دوسرے لوگوں کو برا محسوس نہ ہو, اور سلام کر کے داخل ہوئے اور پیغمبر اس محفل میں بیٹھ گئے. چچا آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ کہا کہ دیکھو بھتیجے, یہ لوگ یہ شکایت لے کے آئے, اب بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے آسمان کی طرف اشارہ کیا, سب نے دیکھا آسمان کی طرف سورج چمک رہا, حیران ہو گئے. کہا کیا مطلب؟ پیغمبر نے ان سے ڈائریکٹ ان کافروں سے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ سورج چمکے مگر نہ اس کی روشنی ہو نہ اس کی گرمی؟ کہا کہ نہیں, یہ تو ممکن ہی نہیں, سورج ہوگا تو روشنی بھی ہوگی گرمی بھی. پیغمبر نے کہا جس طرح تم لوگ سورج سے اس کی روشنی اور گرمی جدا نہیں کر سکتے,
جب تک کہ میں زندہ ہوں اس وقت تک تم مجھ سے اس تبلیغ کو جدا نہیں کر سکتے ہو. میری زندگی تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جس طرح وہ ناممکن ہے اس طرح یہ بھی ناممکن ہے. اتنا صاف جواب کہ اب کچھ کہنے کی ہمت بھی نہیں پڑی. ایک مرتبہ خاموش ہو گئے مگر پھر ابو طالب کو مخاطب کیا. ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ. ابو طالب نے کہا کہ تم نے جواب تو سن لیا, اب چلے جاؤ, بعد میں دیکھا جائے گا. اس وقت اتنے سناٹے میں آ چکے تھے ابو طالب کا جواب پیغمبر کا جواب سن کر کہ آپ کسی نے کوئی بحث نہیں کی اور چلے گئے. حضرت ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے یہ ان لوگوں کا اتنا مطالبہ اور اصرار, بتاؤ تمہارا کیا حکم ہے. یعنی پیغمبر سے پوچھ رہے ہیں تمہارا کیا حکم ہے. کہا کہ اے چچا, وہی مشہور جملہ, اے میرے چچا, اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھتے ایک ہاتھ پہ چاند رکھتے تب بھی میں اپنے پروردگار کے حکم کی مخالفت نہیں کروں گا. اور علماء یہاں کہتے ہیں کہ خدا کو اپنے حبیب کی یہ بات اتنی پسند آئی یہ کہا کہ اے میرے حبیب, یہ لوگ تو کیا سورج اور چاند تمہیں عطا کریں گے, ہم عطا کریں گے کہ ایک ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوگا, دوسرے ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے ڈوبتا ہوا سورج واپس آ جائے گا. چند دن گزرتے ہیں, پریشان ہیں یہ لوگ کہ اب کیا کیا جائے. اب دیکھیے اس طرح کی گفتگو سے چند دن نہیں 2 سال نکل گئے. پہلا سال نکل گیا کہ یہ رسول خدا سے مصالحت کرنا چاہ رہے تھے. 1 سال ابو طالب نے نکال دیا کہ یہ وقت آ رہے ہیں جا رہے ہیں, یہ دن 2 دن کی بات نہیں, لوگوں کا جمع ہونا, آپس میں مشورہ کرنا, پھر ابو طالب کے پاس جائیں نہ جائیں, ایک پورا سال. یعنی جتنا وقت ابو طالب حاصل کر رہے ہیں ہر دن اتنے ہی مسلمانوں کی تعداد کو بڑھا رہا. یہ تو آپ 1 گھنٹے کی تقریر میں 2 سال کا وقت سن رہے ہیں, مگر پورے 2 سال اس گفتگو میں نکلے. آخر پھر ایک دن ابو جہل نے سب کو ہمت دلائی اور کہا کہ چلو تو صحیح, ابو طالب سے بات کرتے ہیں. اس دن تو ہم کچھ نہ کہہ سکے, آؤ آج چل کے دیکھیں کہ ابو طالب کا کیا ارادہ اور خیال ہے. آج تو ہم صاف جواب لے کے آئیں گے. چنانچہ یہ سارا کا سارا گروہ پھر گیا ابو طالب کے پاس. ابو جہل آج ان کی قیادت کر رہا, پہنچے ابو طالب کے پاس اور کہا کہ ہے ابو طالب, تمہارے بھتیجے نے ہم کو بہت پریشان کیا. اس سے پہلے تو 2 مرتبہ ہم آئے اور خاموش چلے گئے کہ شاید تمہارے بھتیجے پہ اثر ہو گیا ہوگا, مگر لگ رہا ہے کہ اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا ہے. آج ہم خاموش واپس نہیں جائیں گے, آج ہمیں کوئی جواب ضرور لینا. حضرت ابو طالب نے پھر ایک مرتبہ رسول کو بلایا. وہ جملہ تو پیغمبر پہلے کہہ چکے ہیں, آج پھر رسول کو بلایا گیا اور کہا کہ اے میرے بھتیجے, یہ لوگ اس معاملے کو طے کرنا چاہتے ہیں, یہ لوگ اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ مسئلہ یہ تو بہت آسانی سے ختم ہو سکتا, بہت آسانی. اب تک تو ان کا مطالبہ تھا کہ جو کہتے ہو وہ کہنا بند کر دو. آج تھا کہ نہیں یہ مسئلہ طے کرو کسی طرح. اب ان کا مطالبہ بدل گیا. پہلی 2 دفعہ میں یہ بات تھی کہ بالکل تبلیغ بند, آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں مطالبہ طے, یہ مسئلہ کسی طرح حل کرو. کیا چاہیے تمہیں؟ پیغمبر نے کہا بس میں ہر چیز کو ختم کرنے کو تیار ہوں, ایک بس مطالبہ میرا, ایک جملہ, ایک مطالبہ میرا ہے. اگر میرا مطالبہ مان لو تو اس کے بعد پھر میں تم سے کچھ اور نہیں کہوں گا. آپس میں مشورہ کیا کہ یہ بات تو بہت ہی آسان ہو گئی. ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ مال بھی لے گا, سرداری بھی لے گا, اچھے خاندان کو بھی لے گا, یہ تو ایک مطالبے پہ آ گیا. چلو جتنا بھی ہم کو دینا پڑے پیسہ تیار ہو. سب نے کہا کہ ہاں تیار ہے. ابو جہل تم ہماری طرف سے نمائندہ ہو ہمارے. ابو جہل آگے بڑھا, جو بھی تم کہو گے ہمیں قبول. پیغمبر نے دوبارہ قبولوایا. حیات القلوب کی روایت ہے, دوبارہ کہا وعدہ کرو کہ صرف ایک میرا مطالبہ ہے, اس کو مان لو گے, اس کے بعد میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا, اس کے بعد تمہارا میرا اختلاف ختم. ابو جہل نے کہا کہ ہاں وعدہ ہے میرا, جو بھی تم کہو گے میں مان لوں گا, اگر صرف ایک مطالبہ. کہا کہ ہاں. ابو جہل کہتا ہے کیا مطالبہ ہے؟ جواب دیا قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کہو جھگڑا ختم ہو گیا. بس اتنا سننا. ابو جہل ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کی جانب بڑھا, کہا چلو اب تو اس سے بات کرنا ہی بیکار ہے. جس کلام کو آج تک میرے کانوں نے نہیں سنا, یعنی ابو جہل گریز کرتا تھا لا الہ الا اللہ کے کلمے سے, آج اپنے گھر میں بٹھا کے ابو طالب نے ہماری شان میں گستاخی کروائی ہے. آج ابو طالب نے اپنے گھر میں ہماری توہین کی ہے. یہ کہہ کے اپنے پورے وقت کو لے کے چلا گیا. ابو جہل تو بہت غصے میں گیا کہ اب مجھے دوبارہ ابو طالب کے پاس نہیں آنا ہے. مگر دوسرے سرداروں نے کہا کہ اس طرح تو معاملہ بگڑ جائے گا. یہ تو ہم کو پتا چل گیا کہ محمد جو ہے وہ ہماری بات نہیں مانے گا, اور اس کا چچا محمد سے ہماری بات منوا بھی نہیں سکتا. ابو طالب سے یہ کہنا تو بیکار ہے.
اب ایک مطالبہ کرو ابو طالب سے کہ چلو وہ اپنے بھتیجے کو روکے نہیں، اب تک تو یہ مطالبہ تھا، نہیں روکے نہیں، مگر اپنے بھتیجے کی حمایت بھی نہ کریں، مگر بنائی بالکل اچھوتی سازش، اور ان کو یقین تھا کہ اب جو سازش ہم بنا رہے ہیں اس میں ابو طالب ہماری بات مان کے خود محمد کو قید کر کے ہمارے حوالے کر دیں گے، پورا یقین کامل، لیکن تفصیلی مسئلہ ہے اس لیے آج بیان نہیں ہو سکتا ہے، انشاءاللہ آئندہ منگل اگرچہ ایک اعتبار سے شب ولادت بھی ہوگی مگر ہم اپنے موضوع پر رہیں گے، اگر مخصوص تاریخ ہے تو اس کی مناسبت سے آخر میں گفتگو ہوگی مسائل کے وقت میں، آج اتنی ہی گفتگو کافی کہ ابو طالب کے پاس چوتھا وقت جا رہا، مگر اب یہ مطالبہ نہیں کر رہے ہیں کہ رسول کو روکو، بلکہ ایک عجیب سازش بنا کے جا رہے ہیں کہ اب تو ابو طالب ہماری بات مان ہی لیں گے، ہم ابو طالب کو اتنا خوش کر دیں گے۔ ابو طالب کو خوش کرنے کا عجیب طریقہ انہوں نے ڈھونڈا تھا، انشاءاللہ یہیں سے اگلے منگل کو گفتگو ہوگی۔ آج اگر یہ وقت خاصا گزر گیا، یعنی تقریباً 50 منٹ کی گفتگو ہو چکی، لیکن 10-12 منٹ تو پھر بھی میرے پاس ہیں مسائل کے لیے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت کو استعمال کرتے ہوئے کچھ مسائل ایسے بیان کروں جو عام حالات میں بیان نہیں ہو سکتے تھے۔ آج میرے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ان مسائل کو میں بیان کر سکتا ہوں، مگر ان سے پہلے ایک مرتبہ بآواز بلند درود کی التماس سے آپ مسائل فقہ، اس میں فقط نماز اور روزہ اور وضو اور غسل ہی شامل نہیں ہے، یہ بھی ہے اس میں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہماری زندگی میں پیش آنے والا ہر مسئلہ، چاہے وہ عبادت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ مال و دولت کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی معاشرتی مسئلہ ہو، چاہے کوئی سیاسی مسئلہ ہو، سب کا تعلق مسائل فقہ سے ہے۔ اور آج کے زمانے میں کیونکہ انقلاب اسلامی ایران کے بعد جو دشمنوں کے دل میں حسد کی، کینے کی، عداوت کی ایک آگ بھڑک اٹھی ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم کو گمراہ کیا جائے، اور بدقسمتی یہ خود آیت اللہ کا جملہ کہ بدقسمتی یہ کہ دشمنوں نے جب یہ دیکھا کہ اگر ہم انقلاب کے دشمن بن کے آئیں گے تو کوئی ہماری بات نہیں سنے گا، تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بظاہر انقلاب کے دوست بن کے آئے، مگر یا اپنی ناواقفیت کی وجہ سے اور یا پھر جان بوجھ کر دوست بن کے اس انقلاب کو بھی اور اسلام کو بھی اور دین کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ چنانچہ یہ کچھ جملہ ہے آیت اللہ، یہ ایک خطبے کا ٹکڑا کہ مجھے معلوم ہے کہ اس انقلاب کے بعد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دیندار بن گئے، مگر کچھ ایسے بھی کہ خدا نخواستہ آج اگر اس انقلاب کو ذرا سا بھی کمزور کیا گیا تو وہ اپنی داڑھیوں کو منڈوا کے ہمارے دشمنوں کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے اور سب سے آگے نظر آئیں گے۔ تو ان حالات میں تو اور زیادہ ضروری کہ ہم اپنے طریق ہدایت کو بالکل واضح رکھیں، اور وہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم دو مراجع کی تقلید میں ہیں، کچھ آیت اللہ خوئی کی اور کچھ آیت اللہ خمینی کی۔ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو انہی کا فتویٰ دیکھیں، اور کسی شخصیت سے ہمیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جن کی تقلید ہم کرتے ہیں ہماری ذمہ داری انہی سے متعلق ہے۔ آیت اللہ خمینی کے فتووں کی ایک کتاب استفتاءات جدید بھی ہے، یعنی انقلاب کے بعد جو کچھ مسئلوں میں آیت اللہ نے تشدید کی، کچھ اپنے مسئلے بدلے، وہ کتاب کی صورت میں چھپ گئے۔ ایک کتاب میرے ہاتھ میں بھی ہے جس میں تقریباً 380 نئے مسئلے ہیں آیت اللہ خمینی کے، اور اسی کتاب کے ایک حصے کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے فتاوی جدید کے نام سے۔ آیت اللہ خمینی کے مخلص ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ یہ ساری بات میں نے اس لیے کہی کہ مجھ سے پچھلے منگل کی تقریر کے بعد کچھ تحریری سوالات پوچھے گئے، اور یہ وہ تحریری سوالات ہیں کہ جن کا جواب دیتے وقت میں اس لیے پریشان تھا کہ ایسے سوالات ہیں کہ جس میں اختلاف ہے، یعنی میں کچھ کہوں گا کوئی دوسرا آدمی کچھ اور کہے گا، تو میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی ایسا مجھے ذریعہ مل جائے کہ نہ بات میری ہو نہ کسی اور کی، براہ راست مرجے کی بات ہو۔ تو اتفاق سے یہ کتاب جو میرے پاس کئی سال سے تھی، اس کی برف گردانی کر رہا تھا، 2-3 مسئلے اس میں ایسے مجھے مل گئے کہ جو ان مسائل کا جواب بن سکتے ہیں جو کسی مومن نے مجھ سے دریافت کیے۔
یہ 2 پرچے میرے پاس آئے ہوئے ہیں، کچھ مسئلے ایک میں ہیں کچھ دوسرے میں ہیں، ان کا جواب میں آج دے رہا ہوں۔ جو مسئلے اس میں رہ جائیں گے وہ انشاءاللہ یا آئندہ منگل کو اگر مسائل کا موقع ملا، اور اگر وہ جو شہادت اور ولادت کی تاریخیں موقع نہ ملا تو اس کے بعد والے منگل کو۔ اچھا، اب میں ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ جب یہ مسائل میرے پاس تھے تو میں نے سوچا کہ اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے ایک اور مسئلہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ سازمان تبلیغات اسلامی جو انقلاب ایران کے بعد ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے آیت اللہ خمینی کے حکم سے کہ اگر کسی کو کوئی دینی مسئلہ پیش آئے تو ان لوگوں سے دریافت کرے، یہ آیت اللہ خمینی کے فتوے کی روشنی میں جوابات دیا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سوال ایک کراچی کے ایک برادر ایمانی نے میری چند تقاریر سننے کے بعد پریشان ہو کر یہ سوال پوچھوایا انہی لوگوں سے، یعنی یہ جو ادارہ ہے آیت اللہ خمینی کے مسائل بتانے والا ایران کا، اور اس کا جواب مجھے دیا۔ البتہ یہ جواب میرے پاس ہے، لیکن اس لیے نہیں ہے کہ میں لوگوں میں تقسیم کروں، میں جو سوال اور جواب ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں، کوئی دیکھنا چاہے تو میں بعد میں کبھی دکھا بھی دوں گا، لیکن تقسیم کے لیے نہیں۔ پرچہ میرے ہاتھ میں ہے سازمان تبلیغات اسلامی کا۔ اب ایک سوال سنیں، یہ فقہی مسئلہ ہے۔ سوال یہ ہے جو پوچھا جا رہا ہے آیت اللہ خمینی کے نمائندے سے کہ ڈاکٹر علی شریعتی کے بارے میں کیا حکم ہے۔ یہ ایک شخصیت ہے انقلاب ایران سے پہلے کی، خاصی کتابیں بھی انہوں نے لکھی اور بڑی متنازعہ ان کی شخصیت ہے چند وجوہات کی بنا پر۔ بعض صاحبان علم بھی ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن میں نے پہلے کہا کہ ہمارا معیار فقط آغا خوئی اور آغا خمینی۔ تو جواب مل رہا ہے کہ اگرچہ نوجوانوں میں بیداری پیدا کرنے، طاغوتیوں کو بے نقاب کرنے اور سامراج و استکبار نیز سامراجیوں کے خلاف جد و جہد میں اسلام اور مسلمین کے لیے ڈاکٹر علی شریعتی مرحوم کی خدمات بہت اہم ہیں، مگر اس کے ساتھ وہ عظیم غلطیوں کے بھی مرتکب ہوئے، جیسا کہ خود انہوں نے بھی کہا تھا کہ ان کی کتابوں میں غلطیاں ہیں، مگر افسوس کہ اجل نے یعنی موت نے انہیں غلطیاں دور کرنے کی مہلت نہ دی۔ اس لیے ان کی کتابیں ان لوگوں کو جو فلسفہ اسلام اور معارف اسلام سے پوری طرح واقف نہیں، ان لوگوں کو یہ کتابیں شک و شبہے میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ لہذا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ شہید استاد مطہری، شہید مرتضیٰ مطہری، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اس لیے کہ ان کی کتابیں یقین اور استحکام سے بہرہ ہیں اور انہوں نے تمام اسلامی موضوعات پر بحث کی۔ یہ آیت اللہ خمینی کے قائم کیے ہوئے اس ادارے کا جواب ہے کہ جو تمام دنیا کے صاحبان ایمان کی ہدایت کے لیے قائم کیا گیا، اور اتنا واضح جواب ہے کہ اس کے بعد کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ کسی کی خدمات کا اعتراف الگ چیز ہے، مگر ان کی کتابیں پڑھنا ان لوگوں کو کہ جو اسلام کے معارف سے پوری طرح واقف نہیں، ان کو شک و شبہ میں مبتلا کر دیں گی کیونکہ عظیم غلطیاں ہیں، اس لیے ان کی کتابیں نہ پڑھی جائیں۔ یہ آیت اللہ خمینی کی طرف سے بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ اچھا، اب مجھ سے اور کچھ سوالات پوچھے گئے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا، اچھا میں یہاں پہ ایک بات اور کہتا چلوں کہ کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے کہ خود ایران میں بھی مثلاً ان کی کتابیں چھپتی ہیں اور ملتی ہیں۔ تو ایک بات میں یہ واضح کر دوں کہ اسلامی انقلاب کے بعد ایران مکمل اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی، مگر منافقین جب رسول اور امام کے زمانے میں تھے تو آج بھی ایسے منافقین ہیں کہ جو مختلف محکموں میں شامل ہو کے بعض اوقات کچھ غلطیاں کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے اطلاع ملتی ہے حکومت اسلامی اور امام خمینی ان کو اپنی صفوں سے نکالتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے نزدیک حجت یا دلیل آیت اللہ خمینی کے الفاظ ہیں، نہ ایران کے کسی آدمی کا عمل ہمارے نزدیک حجت ہے، نہ ایران کے کسی عالم کا۔ اور کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ یہاں لوگ بدگمانی بھی بہت جلدی کر دیتے ہیں، کل میں یہ نہ سنوں کہ مثلا آج اس نمبر سے ایران کی معاذ اللہ مخالفت ہو گئی، فقط اس لیے کہ یہ بات آپ کے اوپر واضح ہو کہ غلطیاں ہر جگہ ہو سکتی۔ میں کسی کتاب سے اتفاق سے ایک مسئلہ پڑھتا ہوں جو میرے سامنے اس وقت موجود ہے، یہ مسئلہ فقہی مسئلہ، مگر یہ بتانے کے لیے کہ بہرحال معصوم کی حکومت نہیں ہے، ابھی نظام کو ٹھیک کرنا ہے، کچھ وقت لگے گا۔ ایک خاتون نے آیت اللہ سے سوال کیا جو اس کتاب میں ہے، جو میرے ہاتھ میں ہے۔ سوال یہ کیا کہ ایران کے بعض علاقوں میں شادی بیاہ کے لیے یہ قانون بنایا گیا کہ اس وقت تک شادی کی اجازت نہیں ملے گی جب تک شادی کرنے والے اپنا خون چیک نہ کرائیں۔ لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے یہ پابندی، کیونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ بعض اوقات خون نہ ملنے سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ساری زندگی اپاہج و معذور ہوتے ہیں، تو بہت بہترین قانون ہے۔
ہمارے یہاں بھی ہو جائے تو بہت سی بچوں کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. لیکن اب یہ لکھتی ہیں کہ بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پہ کوئی لیڈی ڈاکٹر موجود نہیں اور مرد ڈاکٹر وہ خون نکال کے اس کو چیک کرتا ہے. کیا ہمارے لیے اس طرح سے یہ عمل جائز ہے یا نہیں؟ آیت اللہ خمینی کہتے ہیں کہ اگر خون نکالنے کی وجہ سے عورت کا جسم چھونا پڑے مرد ڈاکٹر کو یا اس پہ نظر ڈالنا پڑے حرام نظر تو یہ جائز نہیں. یعنی یہ چیز ایران کے کچھ علاقوں میں ہوئی اور بالکل واضح مسئلہ تھا کہ نامحرم کا جسم نہیں چھو سکتے, مگر یہ چیز ہوئی اس انقلاب کے قانون کی وجہ سے, انقلاب کے قانون کے اوپر عمل کرتے ہوئے. تو غلطی تو ہو سکتی ہے, فوراً انہوں نے کہا کہ نہیں جہاں بھی یہ ہو رہا ہے یہ بالکل حرام ہو رہا. تو خیر یہ تو ضمنی بات آ گئی. ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے ایک پرچے میں اور اتفاق سے اس کا چھپا ہوا جواب میرے سامنے آ گیا تو میں بجائے اپنی طرف سے پڑھنے کے یہاں سے پڑھوں. سوال یہ پوچھا گیا تھا مجھ سے جو آیت اللہ خمینی سے بھی پوچھا گیا کہ کیا مرد سفید سونے کی بنی ہوئی انگوٹھی پہن سکتا ہے جو رولڈ گولڈ کہلاتی ہے, سفید سونے کی انگوٹھی؟ جواب لکھ رہے ہیں مانی ندارہ جس کے اندر کوئی حرج نہیں. ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے, میں پڑھ رہا ہوں, بڑا عجیب سوال ہے, خدا معلوم کہ یہ حقیقت ہے یا کوئی فرضی سوال بنایا گیا ہے, لیکن بہرحال سوال اپنی جگہ بہت اچھا ہے کہ آج کل ایک گروہ پیدا ہو گیا جس میں بہت ہی نیک نمازی اور فروع دین کے پابند لوگ ہیں. انہوں نے یہ مہم چلائی ہے کہ صرف نماز روزہ ہی دین کے ارکان ہیں, یہی کام آئے گا. یہ علم مبارک کو چومنا یا زری اور تعزیے کو چومنا کسی طرح بھی صحیح نہیں. اگر صحیح ہوتا تو کیا آپ نے کسی عالم کو یہ عمل کرتے دیکھا؟ شریعت میں اس کی حیثیت کیا ہے, اس کا جواب دلیل کے ساتھ دیجیے, کیونکہ ہم لوگ اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں. خیر آج وقت بہت کم ہے, اتنا تفصیل میں نہیں جا سکتا, لیکن اس کتاب کے اتفاق سے ایک اور سوال میرے سامنے آ گیا. ایران میں انقلاب کے بعد یہی ڈاکٹر علی شریعتی کی کتابیں پڑھ کر ایک گروہ پیدا ہوا تھا جو یہ کہا کرتا تھا کہ جی قرآن بغیر معنی کے پڑھنا بالکل بیکار ہے. کیا فائدہ ہوتا ہے اگر خالی عربی میں قرآن پڑھ لیا, طوطے کی طرح رٹ لیا, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ دنیا شیعہ ہو یا سنی, جتنے گروہ بہتانے والے پیدا ہوئے ہیں وہ سب قرآن کا نام استعمال کرتے ہیں. یہی وجہ کہ جو دیندار لوگ ہیں ان کو پتا کہ یہ قرآن کی عظمت اور تلاوت اور تفسیر پڑھنے کی جانب راغب کرنا بہت بڑا عمل ہے, مگر عام طور پر اس کی مدد سے لوگوں کے ایمان کو بگاڑا جاتا, تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں جب کہیں سے ایسی آواز آتی. ایران میں یہ آواز پیدا ہو گئی, ایک گروہ پیدا ہوا جو صاف صاف یہی باتیں کہتا کہ جی کیا ضرورت ہے قرآن پڑھنے کی, قرآن کے ترجمے کو پڑھو, تفسیر کو پڑھو تو ٹھیک, خالی اگر الفاظ پڑھ لیے تو اس میں کیا ملے گا. یا مسجدوں میں قرآن خوانی ہوتی تھی, اعتراض کرتے تھے اس میں کیا رکھا یہ قرآن خوانی جو ہو رہی, اس میں کیا مل جائے گا مرنے والے کو کہ بس خود بھی رسمن آئے اور چلے گئے, جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم نے کیا پڑھا. پھر ایسا ہی ایک گروہ پیدا ہو گیا کہ کیا ضرورت ہے یہ مجلس ماتم کی, انقلاب آ گیا, ہم کامیاب ہو گئے, مجلس و ماتم تو انقلاب کے لیے تھا, اب حسین کامیاب ہو گئے تو ان چیزوں کی کیا ضرورت رہی. اسی طرح آپ کو یقین نہیں آئے گا, ایک ایسا گروہ پیدا ہوا ایران میں جس نے یہ کہا کہ درود کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. درود نے کیا رکھا ہے کہ جو لوگ درود کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور تصویر پڑھتے رہتے ہیں. اور انتہائی تعجب ہوا مجھے جب اسی مجمع میں موجود میرے ایک بزرگ نے بتایا کہ یہاں بھی انہوں نے کسی کی زبان سے نہیں یہی بات سنی. تو یہ گروہ تھا ڈاکٹر علی شریعتی کا, اور کچھ اور اس میں لوگ شامل ہو گئے جو ایسی باتیں کہنا جنہوں نے شروع کر دی, اور نام آیت اللہ خمینی کا استعمال کیا جا رہا. تو آیت اللہ کوئی سے میں نے ایک دفعہ قرآن کے بارے میں پوچھا تھا کہ قرآن کا, انہوں نے کہا کہ نہیں, اصلی قرآن عربی الفاظ ہے, قرآن پڑھنے کا ثواب جتنا حدیثوں میں ہے کہ ایک حرف کے پڑھنے کا اتنا ثواب اور ایک آیت کا اتنا ثواب, وہ ترجمے کا نہیں, ترجمے پہ وہ ثواب نہیں ملے گا, وہ اصلی عربی الفاظ پڑھنے پہ ملے گا. اور ایسا ہی ایک سوال اس کتاب میں چھپا ہوا ہے جو میں سوال و جواب پڑھ کے آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں, باقی مسئلے انشاءاللہ آئیں گا. یہ سب انقلاب کے بعد کے سوالات ہیں اور کتاب میرے ہاتھ میں ہے, آپ کتاب کا ٹائٹل بخوبی دیکھ رہے ہیں. اس کے صفحہ نمبر 92 پر سوال نمبر 444 444 سوال کیا ہے کہ ایک ایسا گروہ ہے, یہ سوال ہے جو یہ کہتا ہے کہ زیارت پڑھنا, کہ کیا مسجد کے بعد یا نماز کے بعد ادھر زیارت ادھر زیارت ادھر زیارت, زیارت پڑھنا یا دعائیں پڑھنا یا عزاداری کی مجلس میں جانا اس کی مخالفت کرتا ہے. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا جبکہ آیت کے معنی سمجھ میں نہ آ رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں
کہ ایصال ثواب کی مجالس میں قرآن پڑھنا، اس کی بھی وہ مخالفت کرتے ہیں۔ آیت اللہ خمینی سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا نظریہ اس سلسلے میں کیا ہے، آپ کا فتویٰ۔ اب دیکھیے 3 چیزوں کی بات ہوئی تھی، درود کی بات نہیں ہوئی تھی، سوال کرنے والے نے نہیں کی تھی، مگر کیونکہ یہ اسی گروہ نے یہ بات بھی پھیلائی ہے تو آیت اللہ خمینی نے جواب میں یہ اپنی طرف سے شامل کر دیا۔ اب جواب سنیں کہ زیارت پڑھنا مجلس کے بعد، ماتم کے بعد، نماز کے بعد، یا جو معصومین سے مروی دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھنا، سید مظلومان کی عزاداری میں حصہ لینا، رسول و آل رسول پہ درود بھیجنا، یہ افضل قربت کے اللہ کے قریب کرنے والا افضل ترین عمل ہے۔ افضل عربی میں سپرلیٹو ہے، سب سے زیادہ افضل عمل یہی۔ وہ آدم ساز فقط افضل قرباتی نہیں ہے، یہ آدمی کو بنانے والا عمل، آدمی ان اعمال سے بنتا۔ اور قرأت قرآن کی تلاوت مستحبات میں سے ہے، اور اس کے ثواب کو ہدیہ کرنا مرنے والوں کو فائدہ پہنچانے میں سے ہے۔ بالکل واضح جواب آ گیا۔ آیت اللہ خوئی کا جواب بھی میں نے نقل کیا، یہ تو اتفاق سے آیت اللہ خمینی کا جواب کتاب میں ہے، وہ بہرحال میرے پاس استفتا موجود ہے۔ ایک سوال یہ ہو رہا، سوال اس کے فوراً بعد 445 نمبر کا سوال کہ آیت اللہ خمینی کا نظریہ، ان سے پوچھا جا رہا ہے آپ کا نظریہ، یہ جو روزہ خوانی ہوتی ہے یہ ایران میں مجلسیں پڑھی جاتی ہے، شبی خوانی جو شبی نکالی جاتی ہے، اور عزاداری جو ایران میں ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ آپ کا نظریہ کیا ہے اس کے بارے میں؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی حرام یا مذہب کی توہین والی چیز نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور سید مظلومان کی عزاداری افضل قربات میں سے ایک ہے۔ سوال کرنے والے نے اپنے سوال میں مجلس کا تذکرہ بھی کیا اور شبی خانی کا تذکرہ بھی کیا اور عزاداری کا تذکرہ بھی کیا۔ مجلس خانی تو سمجھ میں آگے مجلس پڑھنا، شبی خانی سے مطلب وہ شبیہیں ہیں جو ایران میں نکالی جاتی ہیں، اور عزاداری میں یہ ماتم وغیرہ آ گیا۔ تو یہ ساری چیزیں پوچھی گئی اور آیت اللہ خمینی کا جواب چھپی ہوئی کتاب، جو یہ کتاب چھپی ہوئی، اس میں سے ان کا جواب ہم نے بتا دیا کہ انہوں نے لکھا کہ اگر اس میں کوئی حرام نہ ہو اور مذہب کی توہین کا عمل نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ عزاداری سید مظلومہ افضل قربات میں سے ہے، اگرچہ روزہ خوانی بہتر ہے، سب سے بہتر روزہ خوانی۔ تو یہ جو آپ نے تذکرہ کیا اے سوال کرنے والے مرد مومن، ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جو فروع دین کے بعد کسی چیز کا قائل نہیں ہے، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے یا کوئی آدمی اس کو غلط فہمی میں مبتلا کر رہا، کیونکہ ایسے تو بہت سے گروہ اسلام میں پیدا ہوئے ہیں۔ آیت اللہ کوئی سے فتویٰ میں نے معلوم کیا تھا 2 سال پہلے کہ ایک ایسا گروہ بھی مسلمانوں میں ہے جو جنت و جہنم کے ثواب اور عذاب کو خیالی سمجھتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ عذاب جہنم کیا ہے، بس خیال ہوگا کہ ہم کو سانپ کاٹ رہا ہے، بچھو کاٹ رہا ہے، آگ کاٹ رہی ہے، گرز پڑ رہے ہیں۔ جنت کی نعمتیں کیا ہیں؟ یہ ایسا نہیں کہ کوئی باقاعدہ جنت بنی ہے یا باغ بنے، بلکہ وہاں ہم کو خیال ہوگا کہ ہم نے اتنی نیکیاں کی ہیں، اب گویا ہم کو دودھ و شہد کی نہریں مل رہی ہیں اور نعمتیں مل رہی ہیں۔ یہ اس نظریے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر جنت و جہنم کو کوئی اس طرح سے خیالی سمجھتا ہے تو وہ آدمی کافر اور نجس ہے، اور اس سے پرہیز کرنا ہے جس طرح کافر سے پرہیز کرنا، یعنی اگر اس سے ہاتھ ملائے اور گیلا ہاتھ ہو تو آپ کا ہاتھ نجس ہو گیا۔ یہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے۔ عذاب قبر کے بارے میں اختلاف ہے ان معنوں میں کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، کیا کوئی سانپ آئے گا یا سانپ کی جیسی تکلیف محسوس ہوگی، مگر جہنم اور جنت اس میں تو قرآن کی نص ہے، اس لیے بالکل واضح مسئلہ کہ کوئی خیالی بات نہیں ہے بلکہ حقیقی عذاب ہوگا، حقیقی آگ جلے گی، حقیقی بچھو کاٹیں گے جو جہنم کے، جس کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ بس میری بات تو بیکار ہے۔ آیت اللہ کوئی کا جملہ کہ خیال دانستن و جہنم و بہشت موجب کفرت، یہ انسان کو کافر بنا دیتا۔ پروردگارہ محمد وآل محمد کا واسطہ کہ ہمارے لیے راہ حق کو واضح رکھ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگارہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو دوبارہ گمراہی کی طرف نہ موڑ، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی رحمت ہم پر نازل کر، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بخشنے والا۔ پروردگارہ ذکر اہل بیت کا واسطہ اور ذکر رسول کا واسطہ، پیغمبر اسلام نے جس دین کی تبلیغ میں ساری زندگی گزاری، ہمیں اس دین کے حقائق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں بھی دین کی تبلیغ میں حصہ لے کر رسول اور امام کی طرف سے عائد ہونے والے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔
پروردگارہ مصائب رسول کا واسطہ جو تبلیغ میں نازل ہوئے، مصائب اہل بیت کا واسطہ، خصوصاً مصائب سید مظلومین کا واسطہ، ان کے ماننے والوں، خصوصاً اس تقریر میں موجود ان صاحبان ایمان کو کہ جو امام مظلوم کے جد کا تذکرہ سننے آئے ہیں، دنیا اور آخرت کے جملہ مصائب سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ سید مظلومہ اور ان کے اصحاب کے بے گور و دفن لاشوں کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین، خصوصاً اس تقریر میں موجود مومنین و مومنات کے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، اور پروردگارہ وہ دن جلد از جلد قریب لا کہ جب ہم ذکر رسول خود امام زمانہ کی زبان سے سنیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔